وجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ کل زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ زبان کی حفاظت ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کرنے سے، اچھا اور صحیح استعمال کرنے سے آدمی دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود اور کامیابی حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اسی زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے جی میں جو آیا اس طرح استعمال کیا، تو یہی زبان بڑی آفت اور مشکلیاں پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے عرض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تو درست رہی تو ہم درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی رہی تو درست ہو جائے گی، لیکن ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی نقصان ہم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ اکثر نسخہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ جو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجات کا راستہ پوچھا تھا تو اس میں پہلا یہی طریقہ اور راستہ بتایا، املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بیجا زبان کو استعمال مت کرو، بولنے میں کمال مت سمجھو، نہ بولنا یہ کمال ہے، اگر بولنا چاندی ہے تو نہ بولنا سونا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی بولنے کو کمال سمجھتا ہے۔ کل جیسے میں نے بزرگوں کے واقعات ذکر کیے تھے کہ حضرات بیٹھے رہتے کہ فلانے بات کریں گے، فلانے شروع کریں گے، اور مجلس ختم ہو جاتی تھی۔ آج ہماری زبانیں بسا اوقات کینچی کی طرح چلتی ہے، اور گناہ بے لذت، ایسا گناہ جس میں لذت نہیں، لیکن ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا اور آ کر کے بہت کلام کرتا بولتا تھا۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا ادب یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے، اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں ان کے سامنے بیان نہ کرے، اپنے علم کا ان کے سامنے اظہار نہ کرے۔ وہ بڑے علوم کے مالک ہوتے ہیں، کبھی آدمی اپنی حیثیت بڑوں کے سامنے بتانے میں لگ جاتا ہے۔ مفتی صاحب بڑے پریشان ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ اب اس بیعت بھی ہو گیا حضرت سے، اور بیعت ہونے کے بعد کہا کہ حضرت کوئی مجھے وظیفہ بتائیے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ زبان پر تالا لگا دینا، یہ سب سے بڑا وظیفہ، کیونکہ یہ بیماری دیکھی تھی کہ اس میں یہ کلام کی بیماری ہے، تو اللہ والے مشائخ جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کرتے ہیں۔ خیر، یہ زبان بڑی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اسی زبان سے کلمہ پڑھا تو آدمی جنت کا مستحق، کلمہ کفر بولا تو اسی سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ زبان سے اس نے ایجاب و قبول کیا تو اجنبی عورت حلال ہو جاتی ہے۔ جو عورت سال ہا سال سے اس کے پاس رہی، زندگی گزاری، اور اسی زبان سے طلاق کا لفظ اس نے کہہ دیا تو جو حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی۔ یہ ہے زبان کی حیثیت اور زبان کی حقیقت۔ آدمی قابو نہیں رکھتا ہے تو اس زبان کے کئی گناہ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان بڑے گناہوں میں ایک گناہ ہے غیبت۔ اور غیبت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بیان فرمائی، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تو تذکرہ کر ایسی چیز سے کہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے تو وہ ناپسند کرے۔
سائل نے سوال کیا کہ حضرت وہ برائی اس میں موجود ہو اور میں کہوں تو؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ موجود ہو تبھی وہ غیبت ہے، اور موجود نہ ہو اور تم کہو تو وہ تو اور آگے، یعنی وہ بہتان کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں یہ گناہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو کسی کے سامنے بھی بول دوں اور مجھے بولنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور کتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اس کو معلوم نہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ بھی تم اپنی زبان سے نکالتے ہو یہ مت سمجھو کوئی لکھنے والا، کوئی نوٹس لینے والا نہیں، ایک نگران فرشتہ تیار رہتا ہے۔ تمہیں یہ معلوم، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے فلاں آدمی سے بات کیا، اس کے کان میں کہا، ہماری نجی اور پرائیویٹ مجلس میں یہ بات کہی، مذاکرہ کیا، کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ساری باتیں نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، وہ لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک آدمی دوسرے کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ یہ اتنا سنگین، اتنا بھاری گناہ ہے کہ قرآن کریم نے غیبت کے گناہ کی جتنی قباحت اور برائی بیان کی ہے، اتنے بھاری الفاظ میں شاید اور کوئی گناہ ہو۔ اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا یعنی مسلمان بھائی کا گوشت، مسلمان بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مردہ۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ گویا کی غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت جو مردار ہو وہ کھا رہا ہے۔ ایک تو جانور جو ہوتا ہے وہ حلال ذبح کرنے کے بعد حلال، جو حلال جانور ہے وہ، لیکن بعض جانور تو حلال بھی نہیں، انسان کا گوشت حرام ہے، اور وہ بھی مردہ ہو تو اور زیادہ اس میں قباحت آ گئی۔ اللہ فرماتے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کی غیبت اور برائی کو بھی تم مت کرو۔ دو چار آدمی ملے اور تھوڑی لذت حاصل کرنے کے لیے ہم نے تذکرہ شروع کر دیا، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ حقیقت ہو تب بھی ایسا چرچا مت کرو، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ حقیقت نہیں ہے تو تم بہتان کے حقدار ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں طاعت کی توفیق نہیں ملتی، نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، جو حلاوت اور لذت ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، مسجد میں آئے دعا ہوئی کب بھاگے، گویا کہ مسجد میں کوئی ہنگامہ ہونے والا ہو، بھاگنے کی اتنی فکر۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بعد گناہ سے ہم سے سرزد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکون کو چھین لیتے ہیں، عبادت کی جو توفیق ہوتی ہے وہ سلب کر لیتے ہیں۔ آدمی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے کرتوت، میرے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کو میں سمجھتا بھی نہیں گناہ، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادتوں میں سے حلاوت کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس نصیب فرماوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معراج میں لے جایا گیا تو میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ کینچیوں کے ذریعے ان کی کھال کو کھینچا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
رمضان کا مہینہ تھا، 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کی حالت میں وہ ایسی ہو گئی کہ ان کی جان نکل جاوے۔ آپ کو بتایا گیا اور وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا گیا کہ ان دونوں عورتوں نے غیبت کی ہے، برائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب دونوں عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک پیالہ لاؤ، اور پہلی عورت کے بارے میں کہا اس کو کہو کہ اس میں قے کرے، الٹی کرے۔ چنانچہ اس نے الٹی کی تو اس میں سے خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ دوسری عورت سے کہا گیا کہ اس کو پیالے میں قے کراؤ، اس نے قے کی تو اس میں سے پیپ، خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو غیبت کی تھی، برائی کی تھی، یہ اس کی حقیقت ہے، اور یہ اس کی صورت نکلی کہ مسلمان مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر گناہ ہے۔ یہ گوشت جو نکل رہا ہے وہ غیبت جو کی تھی وہ نمودار ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، باخبر کیا۔ ایک تابعی ہے حضرت ربیعی رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے یہ تابعی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں حاضر ہوا۔ آج کل ہمارے اندر اتنی جرأت، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی برائی شروع کرے تو یوں کہے کہ بھائی اس کو بند کرو۔ طریقہ یہ بتایا گیا کہ بات کا رخ موڑ دو، اور اگر وہ اسی میں مشغول رہے تو اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ اس گناہ میں مجھے شرکت نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ تو ایک نے شروع کیا تو دوسرا اور مزید تقویت دے گا، تیسرا اور تائید کرے گا، اور گویا کہ اب گناہ میں بڑھنے میں مسابقہ کہ اس سے زیادہ میں اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا دوں۔ اب وہ مجلس ابھی آدھا گھنٹہ عصر کے بعد ہم دیکھتے ہیں عصر سے مغرب کا وقت قیمتی، وہ بیٹھنا بڑا مشکل، لیکن ابھی چکر لگا کر کے دیکھیں گھنٹے کے گھنٹے برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ تو گناہوں میں ایسی جو لذت ملتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق جو ہوتی ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے مذاکرے، چرچے، بیٹھ کر کے گپ شپ کے اندر، غیبت میں، برائی میں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہم نیکیاں گویا کہ پہنچا رہے ہیں۔ ابھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھیں کہ میں بہت ہوشیار، میں بہت دماغ والا ہوں، میں کسی کے بارے میں بھی چرچا کر لوں، لیکن جب یہ مٹی کی آنکھ بند ہوگی اور نامہ اعمال کھلے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے کیا تھا وہ اپنے سامنے پاؤ گے، تب معلوم ہو جائے گا کہ ہماری زندگی دنیا کی کتنی خطا والی اور کتنی بری گزری۔ اس وقت حسرت اور افسوس کرنا یہ وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں شریعت نے ایک تعلیم بتائی کہ اپنے آپ کو ہٹا دو، یہ بتا دو کہ مجھے اس گناہ میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ حضرت ربیعی رحمت اللہ علیہ مجلس میں پہنچے اور اس مجلس میں غیبت، برائی ہوئی تو حضرت وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے، ہمت کر کے ایک مرتبہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پھر دیکھا کہ اب تو شاید وہ مذاکرہ بند ہو گیا ہوگا، وہ ختم ہو گئی ہوگی۔ اب پھر بیٹھے اور اس مجلس میں پھر تھوڑی سی انہوں نے بات کہہ دی۔ اب ایک جملہ، 2-4 جملے انہوں نے کہہ دیے، اس کا اثر، یہ تو بڑے لوگ تھے ان کو احساس ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑے سے کچھ جملے کہہ دیے تھے، لیکن میں جب گھر گیا لوٹ کر کے اور میں سو گیا تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں ایک سیاہ فام آدمی میرے پاس آ رہا ہے اور ایک دشت میں گوشت لے کر، اور وہ گوشت خنزیر کا گوشت تھا۔ میں اس کو منع کرتا ہوں لیکن وہ میرے منہ میں ٹھوس رہا ہے۔
وہ جو میں نے کچھ کلمات غیبت کے کہہ دیے تھے اس کی وجہ سے میں بہت روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، لیکن وہ میرے منہ میں ٹھوس رہا ہے، لگا رہا ہے، اتنی دیر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے اندر تو گیا نہیں، صرف منہ میں اثر رہا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا اثر 30 دن تک اس کی بدبو کا اثر میں نے محسوس کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی احساس نصیب فرماوے، غیرت نصیب فرماوے۔ تو یہ حضرات خدا رسیدہ تھے، اس لیے ان کو احساس ہو جاتا تھا۔ آج آدھا گھنٹہ بھی ہم بیٹھ کر کسی کی برائی کریں اور کھڑے ہو جاویں تو ہمارے دل میں تو یہ آتا ہے کہ ہم نے تو حق بات کا مذاکرہ کیا، یعنی گناہ کو بھی گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر کبھی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ یہ اتنا سنگین اور بھاری گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت کرنا، برائی کرنا بدکاری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی شراب پیوے، بدکاری کرے، خنزیر کھاوے، یہ اتنے بھاری گناہ ہے کہ سماج میں کسی سے شادی ہو تو پورا چرچا اور مذاکرہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی سنگین گناہ یہ غیبت کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے اور ان سے حقوق کی تلافی نہیں کریں گے، وہاں تک معافی کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی آدمی آتا اور عرض کرتا کہ حضرت میں نے آپ کی برائی کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، حضرت فرماتے کہ میں معاف تو کرتا ہوں لیکن پہلے بتاؤ کہ تم نے کیا برائی کی تھی، ہو سکتا ہے وہ حقیقت ہو، میرے اندر میں تبدیلی پیدا کر دوں۔ تو خیر لوگ جب اس چرچے پر آتے ہیں برائی کرنے پر تو بڑے لوگوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ عیوب مت دیکھو، ان کی خوبیاں دیکھو، اور جو دین کا کام کرتے ہو، خدمت میں لگے ہو، ان کے بارے میں تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی لغزشوں کو درگزر کرو، وہ بھی تمہاری طرح ایک بشر ہے، انسان ہے، ان کی دینی خدمات، ان کی خوبیاں اور کمالات کو دیکھو۔ ہاں جس آدمی سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کے بارے میں اگر بتا دیا جاوے تو یہ غیبت میں، برائی کرنے میں داخل نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، ایک آدمی آ رہا تھا، آپ نے دور سے دیکھا اور آپ نے عائشہ سے فرمایا بیسا فلاشیرت، یہ جو آدمی آ رہا ہے اپنے قبیلے اور خاندان کا بہت برا آدمی ہے۔ اب جب وہ آدمی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا، نرمی سے آپ پیش آئے، محبت سے آپ پیش آئے، بہت خاطر تواضع کی۔ جب وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو مجھے یہ کہا کہ یہ تو قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، اور آپ تو بہت نرمی سے، تواضع سے پیش آئے، اس کا بہت اکرام اور اعزاز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تو یہی تھا کہ میں اکرام کرتا، تواضع سے پیش آتا، تجھے میں نے اس لیے بتایا کہ اس کے ضرر سے، اس کے نقصان سے تو اپنے آپ کو بچاوے، کہیں تمہیں وہ مشق تکلیف میں مبتلا نہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہم سے مشورہ طلب کرے، کوئی پوچھے کسی منگنی کے بارے میں یا اور کسی چیز کے بارے میں، تو اس وقت اس کی صحیح صورتحال جو ہمارے سامنے ہو، ہمیں لگے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں، تو ہمیں صاف مشورہ دے دینا یہ غیبت کرنے میں اور برائی کرنے میں داخل نہیں ہے۔ کبھی تجارت کے بارے میں یا اور کسی چیز کے بارے میں ہم سے مشورہ طلب کیا گیا اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کام کاج ٹھیک نہیں ہے،
اب ہم نے مشورے کے طور پر بتا دیا کہ یہاں کام کرنے میں فائدہ نہیں ہے، تم نقصان میں مبتلا ہوگے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ جہاں آدمی کو نقصان سے بچانا مقصود ہو تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو اتنی بیان کی کہ جیسے ابھی ذکر کیا کہ بدکاری سے بھی یہ زیادہ سخت گناہ ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے گھر اگر چاول صاف کرنے بھی جائے گی تو دوسروں کو جنت میں پہنچائے بغیر نہیں رہے گی۔ یعنی اتنے موقع کو بھی وہ غنیمت سمجھ لیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کرے۔ اس نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اصول تھا، یہ مل جل کم کا مزاج تھا۔ وجہ یہی تھی کہ تھوڑا بھی موقع ملے گا، اور شیطان اتنا ہوشیار ہے، تجربہ کار ہے اور اتنا چالاک ہے کہ پہلے تعریف کراتا ہے، خوبیاں بیان کراتا ہے کہ یہ مولانا تو بہت اچھے، فلانے تو بہت اچھے، اب تھوڑی دیر ماحول بنا کر کے پھر اگر مگر لا دے گا، مگر اس میں یہ خرابی نہ ہوتی اگر یہ وہ کام نہ کرتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے تولو کہ میری زبان سے میں کیا کلمہ نکال رہا ہوں۔ آج یہ مزاج ہمارا ختم ہو گیا، پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں۔ معاف کر دینا، مجھ سے ایسا بولا گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، اور فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو کمر کس کے پہلے سوچ لو کہ تعریف کرنے کے بعد میں برائی تو نہیں کر سکوں گا، ورنہ وہ جو تعریف کی تھی بعد میں برائی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان اکابر اور بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیں ہماری زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جاوے تو معاشرہ ایک اچھا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ برائیاں جو جنم لیتی ہے، برائیاں سن کر کے دماغ اتنے معاف ہو جاتے ہیں کہ اندر کا سکون جو ہوتا ہے وہ ختم۔ فلانے نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کہا۔ اور ایک بیماری اور حسد کی پھیلی ہوئی ہے۔ حسد یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا کہ وہ ختم ہو جاوے اور میرے پاس مل جاوے، کسی کی ترقی کو برداشت نہ کرنا، چاہے دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو۔ حسد کتنی مہلک بیماری ہے، اس کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی یہ جو ہماری زندگیوں میں ناسور کی طرح بیماریاں پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی اور اس کو گناہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔